واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام پاکستان کے ساتھ میں ہوں قاری سید صداقت علی۔ اقوام عالم اپنی ریاست اور ملک کے لیے رات دن کوشاں ہیں کہ کس طرح آگے بڑھا جائے۔ ہم اہل پاکستان کو بھی چاہیے کہ ہم رات دن مشقت کر کے محنت کر کے اپنے آپ کو اسی صف میں کھڑا کرنے کی کوشش کریں۔ اس حوالے سے سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے طلباء اور طالبات پر آتی ہے، جو ہمارے ینگسٹر ہیں، ہمارا سرمایہ ہیں، ہمارا مستقبل ہیں۔ یہ ان پر فرض ہے کہ وہ محنت کریں، کوشش کریں اور اپنے آپ کو آگے بڑھائیں اور اپنا لوہا پوری دنیا میں منوائیں۔ ہمارے طلبات کے ساتھ ہمارے پروگرامز مختلف یونیورسٹیز میں، کالجز میں ہو رہے ہیں، اور آج ہم جس جگہ پر آئے ہیں یہ بہت اہم کالج ہے جو کہ 48 میں بنا، فاطمہ جناح میڈیکل کالج۔ یہاں کے طالبات میڈیکل کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور میڈیکل کا شعبہ ایسا ہے جس نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، اور انسانیت کی خدمت جو کرتا ہے اللہ کے نزدیک وہ بہت مقبول اور پیارا ہوتا ہے۔ آج ہم یہاں پر حاضر ہیں اور ہمارے مہمان ہیں یہاں کے پرنسپل صاحبہ ڈاکٹر پروفیسر نورین صاحبہ۔ میں ان کو ویلکم کہتا ہوں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی اپنے کالج اور اپنی یونیورسٹی کی جانب سے کہ آپ یہاں تشریف لائے اور ہماری طالبات کے ساتھ یہ پروگرام کرنے لگے ہیں۔ آپ کچھ تھوڑی ہسٹری بتائیں گے اس کالج کے حوالے سے؟ اس کالج کی ہسٹری بہت اہم ہے۔ اس کالج کا قیام جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا 1948 میں ہوا۔ 1947 میں پاکستان وجود میں آیا۔ اس وقت پاکستان میں ڈاکٹرز کی شدید کمی تھی۔ اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایک تو ڈاکٹرز کی کمی ہے اور اسپیشلی خواتین ڈاکٹرز کی شدید کمی تھی، تو انہوں نے اپنی بہن محترمہ فاطمہ جناح کے نام پہ ایک میڈیکل کالج کے قیام کیا، جس کا نام فاطمہ جناح میڈیکل کالج رکھا گیا۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں انڈر گریجویٹ لیول پہ ہم صرف طالبات کو داخلہ دیتے ہیں، یعنی کہ MBBS میں داخلے کے لیے یہاں صرف طالبات اپلائی کر سکتی ہیں، لڑکوں کو MBBS لیول پہ یہاں داخلہ نہیں دیا جاتا۔ اس کے بعد 2015 میں گورنمنٹ آف پنجاب نے اس کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا، اور کالج جو ہے وہ اب یونیورسٹی کے ساتھ الحاق شدہ کالج ہے، اور یونیورسٹی میں بے شک لڑکے پوسٹ گریجویشن کے لیے داخلہ لے سکتے ہیں، لیکن انڈر گریجویٹ لیول پہ یہاں پہ صرف طالبات داخلہ لے سکتی ہیں۔ اور اس کالج سے جن طالبات نے تعلیم حاصل کی ہے وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ اس وقت پوری دنیا میں طبی خدمات انجام دے رہی ہیں، اور نہ صرف ہمارے کالج کا نام روشن کر رہی ہیں بلکہ پاکستان کا نام بھی روشن کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ یہ دور جو ہے بڑا مادیت کا دور ہے، نفس نفسی کا دور ہے، اس دور حاضر میں ہماری طالبات کا کیا جذبہ ہے؟ پہلے تو میں آپ کی اس بات سے بالکل اتفاق کروں گی کہ یہ دور مادیت پرستی کا ہے، یعنی ہم مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں، ہم دنیاوی چیزوں کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، اور نوجوان نسل بھی اس چیز کا شکار ہو رہی ہے، یعنی ان کو وہ چیز زیادہ اپیل کرتی ہے، اگر کسی بجائے وہ اس کی شخصیت کو دیکھنے کے یا اس کے کردار کو دیکھنے کے، وہ زیادہ متاثر کس چیز سے ہوتے ہیں کہ وہ دکھ کیسا رہا ہے، اس کے پاس گھر کیسا ہے، اس کے پاس گاڑی کیسی ہے، اس کی چیزیں کون سی ہیں۔ وہ اس چیز پہ توجہ نہیں دیتے کہ اس کا کردار کیسا ہے، اس کی شخصیت کیسی ہے۔ بے شک یہ چیز ہماری نوجوان نسل میں اب آہستہ آہستہ آتی جا رہی ہے، اور اس میں سوشل میڈیا کا بہت زیادہ ہاتھ ہے، لیکن سوشل میڈیا اس چیز کو ختم کرنے میں بھی ہمارا ہاتھ دے سکتا ہے۔ جہاں تک ہماری طالبات کا تعلق ہے، میں شعبہ طب سے تقریباً 30 سال سے وابستہ ہوں، اور میں میڈیکل کی طالبات کی تعلیم و تربیت سے بھی منسلک ہوں، اور میں نے یہ چیز دیکھی ہے اپنی بچیوں میں یا میڈیکل کے طالبات میں کہ جب وہ اس کالج میں یا کسی بھی کالج میں طب کی تعلیم کے لیے داخل ہوتی ہیں تو وہ قومی خدمت کے اور انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہوتی ہیں۔ اس کے بعد دوران تعلیم ہم انہیں کیسے لے کے چلتے ہیں، ان کی کیا تربیت کرتے ہیں، اور ان میں وہ تمام چیزیں ڈالتے ہیں یا نہیں، یہ استاد کا رول آ جاتا ہے۔ لیکن ہماری بچیاں قومی خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں۔ میں اپنی طالبات سے بالکل نا امید نہیں ہوں، میں بہت پر امید ہوں کہ یہ ہماری طالبات ملک کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کریں گی۔ بہت اچھی بات آپ نے بتائی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جب ہماری یہ بچیاں
گریجویٹس ہو جائیں گی اور اس کے بعد یہ پریکٹیکل لائف میں جائیں گی، تو یہ کس طریقے سے اپنا اس میں اپنا رول پلے کر سکیں گی؟ یہاں پہ میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ اس وقت تھوڑا سا میں اس کا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گی کہ پاکستان میں جو میڈیکل میں داخلے کا سلسلہ ہے وہ بہت ایک کمپیٹیٹیو، وہ لڑکیاں بچیاں یا بچے جب میڈیکل کالج میں داخلہ لیتے ہیں انہیں بہت سارے امتحان ایف ایس سی کرنی پڑتی ہے، ایم کیٹ کا امتحان دینا پڑتا ہے، پھر ان کو کمپیٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک زمانے میں لڑکیوں کی سیٹیں فکس ہوتی تھیں، پھر حکومت نے کہا کہ جی ہم 50% لڑکوں کو دیں گے اور 50%، اس کے خلاف پھر لڑکیاں کورٹ میں گئیں، کورٹ نے کہا اوپن میرٹ ہوگا۔ اب آپ اگر دیکھیں تو اس وقت 70% جو میڈیکل میں داخلے ہو رہے ہیں وہ لڑکیاں، اور وہ اپنی محنت سے کمپیٹ کر کے داخلہ لے رہی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ تو لیکن یہاں پہ پھر ہمارے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے کہ یہ جو تمام طالبات یہاں سے گریجویٹ کریں، وہ گریجویٹ کرنے کے بعد اس کے بعد اپنا اس طب کے شعبے میں کام کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں۔ تو وہ تھوڑی سی لڑکیوں کو مسائل آتے ہیں جو کہ ہم آگے چل کے میرا خیال ہے آپ ڈسکس بھی کرنا چاہیں گے، لیکن بچیاں ہر لحاظ سے ملک کی ترقی میں وہ ایز اے ڈاکٹر، اگر وہ ڈاکٹر کے طور پہ کام کر رہی ہیں، اب جب طب کے شعبے میں خدمات انجام دیں گی تو وہ ملک کی ترقی میں حصہ لے رہی ہیں۔ ایک پڑھی لکھی ماں ایک ان پڑھ ماں کی نسبت اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرے گی، اگر وہ کام کر رہی ہیں اور وہ اگر انکم جنریٹ کر رہی ہیں تو وہ بھی پاکستان کی اکانومی کو بھی فائدہ دے رہی ہیں اور اپنے گھر کی اکانومی کو بھی فائدہ دے رہی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس طرح یہ بچیاں مختلف شعبوں میں، اور ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح اپنے کام سے جڑی رہیں۔ بے شک ان کی زندگی میں کچھ فیزز آتی ہیں جس میں انہیں کچھ عرصے کے لیے اپنے کام سے دور ہونا پڑتا ہے یا پارٹ ٹائم کام کرنا پڑتا ہے، لیکن ان بچیوں کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے شعبے سے وابستہ رہنا چاہیے تاکہ وہ ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی رہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں محسوس کرتا ہوں اس چیز کو کہ بچیاں یہ بہت ایکسپینسو ایجوکیشن ہے جی، اور خاص طور پر اسپانسرشپ ہوتی ہے جب کسی گورنمنٹ ایجوکیشن کے سسٹم میں آتے ہیں بچے، پرائیویٹ طور پر تو بہت ایکسپینسو ہے، تو ان پر اتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے ان بچیوں کے اوپر، ان کے ایجوکیشن پر، اور جب وہ گریجویٹس ہوتی ہیں تو پھر ہماری کچھ لمیٹیشنز آ جاتی ہیں، کوئی کلچرل ہیں، کوئی مذہبی اعتبار سے ہیں، تو اس حوالے سے ان کو کچھ مسائل درپیش ہوتے ہیں بچیوں کو؟ اس میں جب بچیاں گریجویٹ کرتی ہیں، پہلے تو میں یہ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو سرکاری یا گورنمنٹ کے میڈیکل کالجز سے جو بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ بہت سبسڈائز ریٹ پہ کر رہے ہیں۔ اگر ایک پرائیویٹ میڈیکل کالج میں ایک بچہ ڈاکٹر بنتا ہے تو اس کے ماں باپ کو کم از کم 1 کروڑ روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان بچیوں پہ پیسہ خرچ نہیں ہو رہا، ان بچیوں کو خرچ نہیں کرنا پڑ رہا، لیکن حکومت ان کے اوپر ایک بچے کے اوپر تقریباً 1 کروڑ روپیہ 5 سال میں حکومت کا خرچ ہوتا ہے، اور وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ عوام کے ٹیکسز سے آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عوام کے پیسے سے ہم ان بچیوں کو حکومت ان بچیوں کو ڈاکٹر بنا رہی ہے، تو ان بچیوں کا پھر یہ فرض ہے، اور ہمارا بھی یہ فرض ہے، اور ہمارے معاشرے کا، ان کے گھر والوں کا۔ اور بچیوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، پھر شادی کے بعد کچھ مسائل کچھ بچیوں کو شروع ہو جاتے ہیں، گھر والوں کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، کہ بچوں کو کون دیکھے گا، کئی دفعہ ان کے ہسبینڈ اجازت نہیں دیتے، کبھی ان لاز اجازت نہیں دیتے۔ تو ہمیں ایز اے قوم ان بچیوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے کہ قوم نے ان کے اوپر اتنا پیسہ خرچ کیا ہے تاکہ یہ معاشرے کا ایک ایسا فرد بن سکے جو ملک کی ترقی میں کردار ادا کرے۔ بلکہ میں تو پرزور اپیل کروں گا اپنے عوام سے کہ جہاں پر اس قسم کی صورتحال آئے، ہماری میڈیکل کالج کی بچیاں جہاں پر ان کا شادی ہو معاملہ چلے، وہاں پر فیملیز کو کوآپریٹو ہونا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اتنا پیسہ حکومت پاکستان نے ان کے اوپر خرچ کیا ہے اور اس کی پراپر یوٹیلائزیشن ہونی چاہیے۔ اور میں تو یہ بلکہ اس وقت تو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن ٹی وی کے ذریعے میں بچیوں کے والدین تک یہ پیغام پہنچانا چاہوں گی کہ جب آپ کی بچیاں یہاں سے فارغ التحصیل ہو جائیں اور وہ ان کی شادی کا مرحلہ آئے، تو برائے مہربانی یہ میری درخواست ہے کہ ضرور یہ دیکھیں کہ لڑکا اچھا ہے، لڑکا پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے، لڑکے کا خاندان کیا ہے، لیکن اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں کہ کیا اس لڑکے میں اور اس کے گھر والوں میں اتنا حوصلہ ہے کہ وہ ایک ورکنگ وومن کو تمام وہ سہولیات فراہم کریں گے جو ایک عورت کا حق ہے۔ اور اگر یہ والی تبدیلی ہم اپنے معاشرے میں لے آئیں تو یہ تمام بچیاں جو 50% سے ایک اسٹیٹسٹکس ایک ریسرچ ہوئی ہے جس نے یہ بتایا ہے کہ ہماری جو طالبات 70% طالبات ہیں، اس میں سے 50% تو آگے جا کے اپنے کیریئر کو چھوڑ دیتی ہیں انہی مشکلات کی وجہ سے، اور یہ قوم کا ضیاع ہے، پیسے کا ضیاع ہے۔ اور ایک ہائیلی ایجوکیٹڈ جو شخص ہے
وہ تمام تربیت حاصل کرنے کے باوجود وہ اس ملک کی ترقی میں اپنا حصہ نہیں ڈال سکتا. تو ہم سب کو اس میں حصہ لینا چاہیے اور ان بچیوں کو فیوچر میں ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے تاکہ یہ اپنے کام کو جاری رکھ سکیں. ڈاکٹر صاحب، نظریہ پاکستان اور قرارداد مقاصد کے حوالے سے ہمارے اساتذہ کس طریقے سے ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ اس میں مقاصد اس کے حل ہو سکیں؟ نظریہ پاکستان اور قرارداد مقاصد، نظریہ پاکستان تو ہم سب جانتے ہیں وہ ایک جذبہ تھا. اس جذبے کے تحت بر صغیر کے مسلمانوں نے ایک خطہ ارض حاصل کیا اور اس وقت ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہمیں ایک خطہ چاہیے کہ اس خطے میں ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں عزت کے ساتھ زندگی گزار سکیں. اور وہ جذبہ اتنا اسٹرانگ تھا کہ ہم، یہ ناممکن سی بات تھی اور اس کو بر صغیر کے مسلمانوں نے حاصل کر لیا. قرارداد مقاصد جو ہے وہ پیش کی گئی تھی پاکستان بننے کے بعد، یہ بچیوں کے علم کے لیے میں بتا رہی ہوں، اور اس کا بڑا ایک اہم پوائنٹ تھا کہ جو ریاست پاکستان ہے اس میں ہر شخص کو آزادی ہوگی، انصاف کی اور ہر قسم کی آزادی حاصل ہوگی. تو جب ہر شخص کو آزادی حاصل ہے تو پھر خواتین کو بھی اس چیز کی آزادی حاصل ہونی چاہیے کہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں. خواتین کو بھی اس چیز کی آزادی حاصل ہونی چاہیے کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد کام بھی کر سکیں. فیسیلیٹیٹ ان کو ریاست نے کرنا ہے اور ان کے گھر والوں نے کرنا ہے. تو یہ جو قراردادوں کو اگر ہم بیس بنائیں تو ہم ایز اے ٹیچر، میرا یہ کام ہے کہ میں جس لیول پہ بھی اویئرنیس پیدا کروں لوگوں کے اندر، اور ایز اے ٹیچر میرا یہ رول ہے کہ میں ان بچیوں کو ایجوکیٹ کروں اور جس لیول پہ بھی میں ان کے والدین کو، سوسائٹی کو میں اپنا پیغام، جیسے آپ کے اس پروگرام کے ذریعے بھی ہم لاکھوں خواتین کو اور گھروں کو یہ پیغام دیں گے کہ ان بچیوں کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اور یہی رول ایک ٹیچر کا ہے کہ وہ جذبہ جو قیام پاکستان کے وقت ہم میں تھا وہ ہم میں قائم رہے اور ہم ان بچیوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. ڈاکٹر صاحبہ، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں میڈیکل کالج ہے آپ کا اور جہاں پر بچیوں کو میڈیسن کے حوالے سے ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کالج میں ان کو پاکستان کے ساتھ جوڑنے کے لیے بھی کوئی یہاں پر موٹیویشنل چیزیں ہوتی ہیں، کوئی ایجوکیشنل پروگرامز ہوتے ہیں جس سے بچوں کو یہ بتایا جائے کہ پاکستان کس لیے بنا تھا، کیا مقاصد تھے اس کے، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمارا اس میں رول کیا ہونا چاہیے؟ بالکل قاری صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. ایک تو پہلے میں یہ کہوں کہ یہ حکومت کا انیشیٹو ہے کہ تمام پروفیشنل کالجز میں 2 سال ہم بچوں کو پروفیشنل تعلیم تو دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلامیات اور مطالعہ پاکستان یہ انہوں نے پڑھنا ہوتا ہے اور اس کا امتحان بھی دینا ہوتا ہے اور اس میں پاس ہونا بھی ضروری ہے. اس میں ان کے باقاعدہ لیکچرز ہوتے ہیں جس میں انہیں دین کی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور اس کے بعد پاکستان کے بارے میں کہ پاکستان کیوں بنایا گیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا، اور وہ تمام ہسٹری کہ ہم نے کتنی قربانیاں دے کے پاکستان حاصل کیا، اس کی باقاعدہ ان کی کلاسز ہوتی ہیں اور جس کا یہ امتحان بھی دیتے ہیں اور اس کو پاس کیے بغیر ان کو ڈگری نہیں ملتی. لیکن اس کے علاوہ جیسے آج یہ ایک موٹیویشنل پروگرام ہو رہا ہے، ہم اس قسم کے موٹیویشنل اسپیکرز کو بھی بلاتے رہتے ہیں تاکہ وہ طالبات کو اس چیز کے بارے میں بتاتے رہیں کہ پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا، اور انہیں کنٹینیوسلی ہم اس چیز کے بارے میں ایجوکیٹ کرتے رہتے ہیں. میڈم، پاکستان ٹیلی ویژن نے اسی لیے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے جس کا نام رکھا ہے پیغام پاکستان، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پاکستان کیسے بنا. لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، پھر اس کی حفاظت کے لیے ہمارے افواج پاکستان کے نوجوانوں نے اپنی شہادتیں پیش کیں. میڈم، اب ہم طالبات کی طرف سے چلیں گے اور ان سے کچھ کویشچنز لیں گے. السلام علیکم سر. السلام علیکم میم. آئی ایم دا اسٹوڈنٹ آف دا سیکنڈ ایئر MBBS FCMU. سر آپ سے بھی میرا کوشچن ہے اور میم سے بھی کہ ہم تحریک پاکستان کے دنوں میں جو جذبہ ہوتا تھا لوگوں کے دلوں میں، وہ اہل وطن میں پھر سے ہم کیسے ابھار سکتے ہیں، ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو طالبات ہیں اس میں سے 50% سے زائد طالبات MBBS کرنے کے بعد وہ طبی شعبے سے وابستہ نہیں رہتی. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیوں نہیں وابستہ رہتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جی لڑکیوں کا کام ہے گھرداری اور بچوں کی دیکھ بھال. میں اس سے 100% متفق ہوں کہ خواتین کا یہ ایک اولین فرض ہے کہ انہوں نے گھر کو بھی دیکھنا ہے اور بچوں کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے. لیکن یہاں میں یہ کہنا چاہوں گی ہمیں اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا پڑے گا، کیونکہ گھر کی دیکھ بھال اور بچوں کی ذمہ داری خاتون کی جتنی
جتنی خاتون کی اتنی ہی اس کے شوہر کی بھی ہے، اور اگر وہ مل جل کے یہ ذمہ داری ادا کریں گے تو پھر وہ جو ہے اس میں ان کو تھوڑا سا ٹائم یا اسپیس مل سکتی ہے کہ وہ اپنے پروفیشن کو بھی جاری رکھ سائیں۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جی یہ تو ٹوٹلی تمہاری ذمہ داری ہے، ہمارا تو اس سے کوئی، کیونکہ ہم نے تو ایک ڈاکٹر بہو لانی تھی، وہ لا کے ہم نے گھر پہ بٹھا دی، اب تم گھر کو سنبھالو، تو اس مائنڈ سیٹ کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا۔ میڈم اب تو گلوبل ولیج ہے پوری دنیا ہے جی، میں ٹریول کرتا ہوں آل اوور دا ورلڈ سنس لاسٹ 50 ایئرس، میں دیکھتا ہوں امریکہ بھی میں کافی عرصہ رہا ہوں کہ وہاں پر ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہے وہ ڈاکٹرز ہیں، کام کر رہے ہیں، اور وہاں پر تو رواج ہے کہ اپنا کام خود کرنا پڑتا ہے نا، تو جب وہاں پر یہ اتنی مصروفیت کے باوجود وہ کوآپ کر سکتے ہیں، مل جل کر باہمی مشاورت کے ساتھ ڈیوائڈ کر لیتے ہیں اپنے کاموں کو، اور وہ کلینک بھی چلا رہے ہیں، ہاسپٹل بھی کام کر رہے ہیں، وائی ناٹ ان پاکستان؟ بالکل یہی وہ مائنڈ سیٹ کی بات آ گئی نا سر، کہ ہمیں لوگوں کے مائنڈ، یہی لوگ جب بیرون ملک جاتے ہیں تو یہی جو بچے ہیں جو ان کے ہسبینڈز ہیں وہ آدھا کام وہ کرتے ہیں، مل جل کے کام، اس میں کام کی تقسیم نہیں ہے، مل جل کے گھر چلانا ہے، گھر دونوں کا ہے، بچے بھی دونوں کے ہیں اور مل جل کے چلانا ہے، اور آج کل کے زمانے میں جب تک دونوں پارٹنرز کام نہیں کریں گے گھر کی گاڑی صحیح طریقے سے نہیں چل سکتی، تو اس لیے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا بہت ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کو گھروں میں، جو بچیاں پاکستان میں ہیں، ہسبینڈ کے علاوہ جو اور افراد ہوتے ہیں گھر میں، ان کو ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے کہ بچیاں جو ہیں اس اپنی تعلیم کو اور اپنے شعبے کو، اپنے جو انہوں نے فن سیکھا ہے اس سے ملک اور قوم کو استفادہ پہنچتا رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے، ماڈرنائز ہو رہی ہے، یہ چیزیں بھی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہیں، اور وہ جو ایک پرانا نظریہ ہے نا اس سے لوگ باہر نکل رہے ہیں اور بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم میم، میرا نام اقصیٰ ہے اور میں فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں دوسرے سال کی طالبہ ہوں۔ سر اور میم، میرا آپ دونوں سے یہ سوال ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ملکی استحکام کے لیے کیا کردار ادا کرے، کیونکہ ہم نے اسی شعبے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو اس سلسلے میں رول ادا کر سکتا ہے کہ بچیاں کس طرح اپنے شعبے سے وابستہ رہیں، اس میں میرا جو اوپینین ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو جب ایک بچہ یا بچی میڈیکل میں داخلہ لیتا ہے، خاص طور پہ سرکاری میڈیکل کالج میں، ان سے ایک بانڈ بھروانا چاہیے کہ ہم حکومت 5 سال کے لیے آپ کے اوپر اتنی انویسٹمنٹ کر رہی ہے، اب آپ نے کم از کم 5 سال لازمی سروس کرنی ہے۔ اس کو وہ قانون بنا دیں کہ جو سروس نہیں کرے گا اس کو وہ پیسہ لوٹانا پڑے گا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو جو حکومت نے اس پہ لگایا ہے۔ بلکہ اگر اس کو ایسے کیا جائے کہ جب اس کا ایڈمیشن ہوتا ہے، ایڈمیشن کے ساتھ یہ بانڈ بھی اس کے ساتھ لنک اپ ہو جائے، جی اسی وقت بانڈ بھروا لینا چاہیے تاکہ انہیں پتہ ہو کہ ہم داخلہ لے رہے ہیں اور ہم نے 5 سال اس بچی نے، اور جو بچی 5 سال کام کر لے گی وہ پھر کام کرتی رہے گی، وہ کبھی بھی کام کو نہیں چھوڑے گی۔ اور اس میں ایک تھوڑی سی بات ایک اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بچیاں جب پریکٹیکل لائف میں آتی ہیں، ابھی تو یہ بڑی پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ میں ہوتی ہیں، جب یہ پریکٹیکل لائف میں انٹر ہوتی ہیں انہیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات ان چیزوں سے گھبرا کے بچیاں جو ہوتی ہیں وہ بیک فٹ پہ چلی جاتی ہیں، اور اس کے لیے حکومت نے قوانین بنا دی ہیں لیکن بچیوں کو علم نہیں ہے کہ یہ قانون موجود ہیں۔ تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا کام یہ ہے کہ ان قوانین کو ہمارے ہیلتھ کے اداروں میں امپلیمنٹ کروائے تاکہ ہماری تمام خواتین جو ہیں وہ ایک پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ میں کانفیڈنس کے ساتھ کام کر سکیں۔ السلام علیکم، میرا نام فاطمہ عباس ہے اور میں فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی سے 2nd ایئر کی طالبہ ہوں۔ میرا سوال آپ دونوں سے یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ میڈیکل کی لڑکیاں تعلیم مکمل کرنے کے بعد گھر میں بیٹھ جاتی ہیں، سسرال میں انہیں جاب کرنے کی اجازت نہیں ملتی، تو اس سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ سر تحریک پاکستان میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ ایک تحریک نہیں تھی، وہ ایک جذبہ تھا، اور اس میں مسلمانوں نے یہ جو بر صغیر کے مسلمان تھے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا کیا فائدہ ہے اور کس کا کیا فائدہ ہے، اس میں عوام بھی اور لیڈر سب کا ایک ہی نظریہ تھا کہ ہم نے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد خطہ زمین حاصل کرنا ہے جس میں ہم قرآن اور سنت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اس وقت ہم لوگوں کے ساتھ پرابلم یہ آ گئی ہے کہ ہم مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور ہماری نوجوان نسل بھی، اور اس طرح کے پروگرام اور جو آپ نے یہ ایک بہت آپ عظیم کام کر رہے ہیں کہ نوجوان نسل کو مذہب اور پاکستان کے نظریے کے بارے میں ان کو آگاہ کر رہے ہیں تاکہ ان کو پتہ لگے کہ یہ ملک ہم نے کیوں حاصل کیا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنی تکلیفیں ہم نے اٹھائی ہیں۔ ہم وہ سب، ہماری نوجوان نسل ان چیزوں کو بھول چکی ہوئی ہے، اور جب تک ہم واپس قرآن اور سنت سے رہنمائی حاصل نہیں کریں گے اور اس کے اصولوں پہ عمل نہیں کریں گے اور
اپنے بارے میں سوچنے کے بجائے اپنے ملک اور اپنی قوم کے بارے میں جب تک نہیں سوچیں گے وہ جذبہ دوبارہ بیدار نہیں ہو سکتا. اور اس جذبے کو بیدار کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ سے اپنے فائدے کے بارے میں سوچنے کے بجائے ملک، قوم اور پاکستان کا فائدہ سوچیں گے اور قرآن اور سنت سے رہنمائی لیں گے تو انشاءاللہ میں بہت پر امید ہوں کہ وہی والا جذبہ جو تحریک پاکستان کے وقت ہے وہ دوبارہ بھی زندہ ہو سکتا ہے اور پاکستان ترقی کر سکتا ہے. علامہ اقبال نے بہت خوبصورت فرمایا، انہوں نے فرمایا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. جتنی ہم نے دوری قرآن سے کی، اسلام سے کی، دین سے کی، ہم ڈیٹیریٹ ہوتے چلے گئے. ہمیں اس جذبے کو قائم رکھنا ہے. پاکستان کے ساتھ تبھی ہم جڑیں گے جب ہم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں گے اور اس پر عمل پیرا ہوں گے. پھر ہمیں دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ شکست نہیں دے سکتی. ہم آگے بڑھتے جائیں گے. تو میڈم آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے بڑا وقت دیا. آپ کے اس انسٹیٹیوشن میں آ کر بہت لطف آیا، بچیوں سے مل کر بڑی خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اس انسٹیٹیوشنز کو مزید اللہ ترقی دے، اور یہ بچیاں آگے چل کے نہ صرف ملک پاکستان کی خدمت کریں بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی اپنا لوہا منوائیں انشاءاللہ. اور میں بھی آپ کا فاطمہ جناح میڈیکل کالج کی تمام طالبات کی جانب سے اور ان کے اسٹاف کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرنے چاہوں گی کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور بچیوں سے اتنے اچھے موضوع کے اوپر آپ نے گفتگو کی. ناظرین سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ العزیز آئندہ ایک خوبصورت پروگرام کے ساتھ خوبصورت جگہ سے آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اس وقت کے لیے اپنے میزبان قاری سید صداقت علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.